الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے، کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا وقت وصول ہو جائے، ہم دنیا سے بڑے پیمانے پر آخرت کی تیاری کر کے چلے جائیں، ایک ہی زندگی ہے، اللہ پر فدا کر کے، اللہ پر قربان کر کے، اسی کی محبت میں جی کر کے، اسی کی محبت میں مر کر کے اگر ہم دنیا سے چلے جائیں، ہم گناہوں سے بچ جائیں، جھوٹ سے بچ جائیں، دھوکے سے بچ جائیں، طانے سے بچ جائیں، غیبت سے بچ جائیں، غفلت سے بچ جائیں، تو اس کا ایک آسان فارمولہ ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیں، درود شریف کو اپنا معمول بنا لیں۔ اور ہم نے سنا ہے کہ ایک مرتبہ جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 40 انعام دیتے ہیں۔ کیا انعام دیتے ہیں؟ تو کہا جو بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 رحمتیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کی تو ایک رحمت بھی بہت ہے، 10 رحمتیں مل جائیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجے بلند فرما دیتے ہیں۔ درجے بہت بڑی چیز ہے۔ ایک آدمی پہلے فلور پر رہتا ہے، ایک آدمی 10 فلور پر رہتا ہے، تو اوپر سے جو نظارہ دکھے گا وہ پہلے فلور سے نہیں دکھے گا، اوپر سے جو صاف ستھری اور پاکیزہ جو ہوائیں آئے گی اور شہر کا جو فضائی منظر جو 10ویں فلور سے نظر آئے گا وہ پہلے فلور سے تو نہیں آئے گا۔
تو کیا فرمایا کہ ایک بار درود پاک پڑھو تو 10 رحمتیں تو ملے گی، ساتھ میں 10 درجے بھی اللہ بلند فرمائیں گے. یہ دنیا کے مالے اس کی کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اللہ کی طرف سے ملنے والی چیز بڑی ہوا کرتی ہے. اور کیا فرمایا کہ آپ کو 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے. اللہ اکبر. قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترسے گا، افسوس کرے گا. اور آج صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میرے نامہ عمل میں 40 نیکیاں آ گئی. وہ تو دکھ نہیں رہا ہے نا، دھوکے والی آنکھ کھلی ہے. پیسہ دکھتا ہے، کمائی دکھتی ہے، گراہک سے باتیں ہو گئی، چیز لے گیا، 500 روپے کی چیز 200 روپے نفع ہوا، وہ دکھتا ہے. تو گراہک کے ساتھ آدھا گھنٹے بات کرنے کے لیے تیار ہے 200 روپے کے لیے، اور یہاں آدھے گھنٹے میں 500 مرتبہ درود شریف پڑھ لے گا تو اللہ 20,000 انعام دے دے گا. اس کے لیے تیار نہیں. تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے، 10 گناہوں کو معاف فرمائیں گے. ایک شخص تھے، وہ بہت زیادہ درود شریف پڑھتے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ توفیق کیسے ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ مولانا ایک مرتبہ میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت جم کے مانگا تھا کہ اے اللہ، درود شریف کی محبت میرے دل میں ڈال دے اور مجھے درود شریف کی توفیق دے دے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فضل فرما لیا، کرم فرما دیا. وہ دن آج کی گھڑی روزانہ 8-10 سال ہوئے، اللہ نے مجھے روزانہ 30,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی توفیق دے دی. 50,000 بھی ہو جاتے. یہ 10 سال میں 30,000 سے کم نہیں ہوئے. میں خود ان سے مل کے آیا، اپنے زمانے کا واقعہ، ابھی وہ موجود ہے. سیلواس میں وہ بزرگ رہتے ہیں ابھی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، ہمیں درود شریف پڑھنا بھی ہے، زیادہ بھی پڑھنا ہے، لیکن اللہ سے اس کی توفیق بھی نہیں مانگنی. پھر کیا ہوگا؟ صرف سوچ رہ جائے گی، پڑھ نہیں سکو گے زیادہ. جو چیز ہمیں تہجد پڑھنی ہے، برسوں کا افسوس ہے، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، توفیق ہی نہیں ہو رہی. رات کو آنکھیں نہیں کھل رہی، تڑپ رہے ہیں، بے چین ہیں. تو اللہ کے بندے، تجھے پتہ ہے کہ تہجد میں صحت ہے، تہجد کی برکت سے اللہ گناہوں سے بچا لیتا ہے. تہجد پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں. تو اس کے لیے مانگنا پڑے گا نا اللہ سے. بھئی دکان میں مال بیچنا ہو تو پہلے خریدی بھی کرنی پڑے گی نا، مال بھرنا تو پڑے گا نا. جب مال دکان میں بھرا ہوا ہوگا تب تو مال بکے گا. اب دکان میں مال ہی نہیں ہے اور انتظار کر رہا ہے کوئی گراہک آئے اور میری دکان سے خریدی کرے. بھائی آپ کی دکان میں تو کوئی مال ہی نہیں ہے. میرے عزیزو، ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، نیک بننا چاہتے ہیں. اب ہمارے ہی اپنے پاس کچھ نہ ہو، ہم صحیح معنوں میں کیسے کام کر سکیں گے؟ اب میری بائک میں پیٹرول ہی نہ ہو تو بائک کیسے چلے گی؟ کار میں پیٹرول ہی نہ ہو تو کار کیسے چلے گی؟ تو مولانا یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے. بڑے لوگوں کا کام نہیں ہے. آپ 200 روپے تو پیٹرول آ جائے گا، نارمل بات ہے. اسی طرح اگر ہم تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دعا کرنی پڑے گی. پہلے اللہ کو منانا پڑے گا، اللہ تہجد، اللہ تہجد. کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے نا، اور بندہ جو مانگتا ہے نا اللہ سے، اللہ یہ میرا مسئلہ ہو گیا، آپ حل کر دیجئے، آپ حل کر دیجئے. تہجد کی توفیق نہیں ہو رہی ہو تو سمجھو کہ زندگی کا بہت بڑا پرابلم ہو رہا ہے میری لائف میں. ساری پریشانیاں تہجد سے اللہ ختم کر دے گا، زندگی میں چین سکون دے دے گا. تو تہجد کی توفیق کے لیے آپ یقین مانو اللہ کے سامنے تڑپنا پڑے گا. جب تڑپیں گے تو پھر یہ مصلی ہمیں اچھال پھینکے گا، بستر ہمیں اچھال پھینکے گا، مصلی پہ کھڑا کر دے گا. اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت ایسی ہے جو اللہ کے عاشقوں کو اٹھاتی ہے، پھر مجھے اور آپ کو وہ بھی اٹھائیں گے. ورنہ یاد رکھنا، ایسا تو ہوگا کہ 3:30 بجے میٹھی نیند سلا دے ہمیں، لیکن اللہ 3:30 بجے مصلی پہ کھڑے ہونے کی توفیق نہیں دے گا. آسان بات ہے 3:30 بجے مصلی پہ آ جانا. ویسما میں ایک بزرگ کا انتقال ہوا. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی خلیفہ تھے. کل ان کے بیٹے سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا یار ویسما گاؤں میں آپ کے ابا بہت بڑی نعمت تھی، آپ کے ابا کا خاص عمل. اس نے کہا مولانا صرف تم میرے والد صاحب کا نام ہی سنتے ہو، صرف یہ کہتے ہو یہ ان کے خلیفہ ہیں، یہ ان کے خلیفہ ہیں، انہوں نے اتنا اچھا کام کیا.
ہم آپ کو گھر کی بات بتاتے ہیں. میں آپ کو گھر کی بات بتاتا ہوں, میرے ابو کی آنکھوں کی دیکھی ہوئی بات بتاتا ہوں. اتنی لائف میں کبھی بھی رات میں 1 بجے بعد میں نے انہیں سویا ہوا نہیں دیکھا. 1 بجے وہ مصلی پہ آتے تھے, ان کے پاس اپنے پیارے رب کے لیے وقت ہی وقت تھا. ان کی تہجد کبھی ناگا نہیں ہوئی. اسی لیے تہجد کے وقت میں بڑی شان سے وہ دنیا سے گئے. فجر کی اذان کا وقت ہو رہی ہے, تہجد کا وقت ختم ہو رہا ہے, اور میرے والد صاحب دنیا سے جا رہے ہیں. ایسی صاف ستھری زندگی بھی گزاری تھی مولانا. ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو گیا, انہوں نے خلافت دے دی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. دیکھتے دیکھتے کچھ نہیں ہو جاتا. میں ابھی سوچوں کہ مجھے چائے مل جائے تو آ جائے گی چائے؟ نہیں آئے گی. میں سوچوں میرے لیے کوئی ٹھنڈا پانی آ جائے, ابھی بھائی کہاں سے آئے گا؟ ہر چیز کے لیے محنت ہے. تو کیا اللہ کو اپنی اللہ کی محبت لینے کے لیے, آخرت بنانے کے لیے کیا کوئی محنت نہیں ہے؟ تو ماشاءاللہ سب سمجھدار لوگ ہیں, تاجر طبقہ ہے. میں بول لوں تو کام چل جائے گا, بس صرف بولنے سے میرا کام نہیں چلے گا. یہ بول رہا ہوں نا, اس پر مجھے عمل کرنا پڑے گا. اصل عمل ہے. یہ تو باتیں ہیں, یہ بات تو ایک غیر مسلم بھی کر سکتا ہے, ایک سادھو ایک پنڈت بھی کر سکتا ہے. وہ بھی ہمارے نبی کے عشق کی باتیں کرتے ہیں کہ نبی ایسے گزرے, نبی ایسے گزرے, نبی ایسے گزرے. اس سے وہ سادھو اللہ والا ہو گیا؟ تو کیا میں اللہ والوں جیسی باتیں کر دوں تو کیا میں اللہ والا ہو گیا؟ ایسا نہیں ہوتا. باتیں اور چیز ہے, عمل اور چیز ہے. عمل دیکھا جاتا ہے. بڑی بڑی باتیں کر دوں, میری دکان میں یہ مال ہے, 20 لاکھ کا مال ہے. اب لوگ آ کے دیکھ رہے ہیں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے اندر. بھائی ایک تو یہ تھا کہ آپ کچھ باتیں نہیں کرتے, آپ کی دکان میں کچھ مال ہوتا تو گراہک آتے. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا تعلق اصل چیز ہے. بس اللہ سے تعلق بنا لو, نیک بن جاؤ. میں بھی اسی کی کوشش میں ہوں, آپ بھی اسی کوشش میں لگ جاؤ. مجھے نیک بننا ہے, مجھے نیک بننا ہے, مجھے نیک بننا ہے. کیا ملے گا وہ بتا رہا ہوں. ایک بات یاد رکھنا, یوں فرمایا کہ نیکی کے راستے میں سکھ ہی سکھ ہے, اور گناہ کے راستے میں دکھ ہی دکھ ہے. سکھ چاہتے ہو تو نیکی کرو, سکھ ہی سکھ ملے گا, سکون ہی سکون ملے گا. اور اگر پریشان رہنا چاہتے ہو, بے چین رہنا چاہتے ہو کہ نہ دکان میں اچھا لگے, نہ گھر پہ اچھا لگے, زندگی بھر قرضے میں رہو, اگر یہ چاہتے ہو تو پھر وہ گناہ والا راستہ ہے, اس میں دکھ ہی دکھ ہے. اس میں بندہ 1000 پتی بنے گا تو اس کا قرضہ 100 میں ہوگا, لاکھ پتی بنے گا تو اس کا قرضہ ہزاروں میں ہوگا, کروڑ پتی بنے گا تو اس کا قرضہ لاکھوں میں ہوگا, اور ارب پتی بنے گا تو اس کا قرضہ کروڑوں میں ہوگا. اللہ اس کو چھوڑے گا نہیں. کل ہی ایک شخص میرے پاس آئے, بہت اللہ نے نوازا ہوا ہے, بہت نوازا ہوا ہے, پراپرٹی پہ پراپرٹی. ان کی بات سن کے لگا کہ ہمارے شہر میں سب سے زیادہ پریشان یہ بندہ ہے. مولانا بے چینی ہے, پریشانی ہے, پراپرٹی بکتی نہیں ہے, کیا پراپرٹی کو میں کھاؤں گا؟ کوئی عمل بتا دیں, کوئی وظیفہ بتا دیں. یہ میری بات اچھی طرح یاد رکھ لینا. اگر میں گناہ کے راستے میں جاؤں گا تو میں لاکھ بیان کر لوں, اور کوئی 50 بزرگ مجھے خلافت دے دے, اور پوری دنیا میں شاید میرے مریدین ہو جائے, تو بھی میرے راستے سے کانٹے نہیں ہٹیں گے اگر میں گناہ کروں گا. کیونکہ گناہ کے راستے میں دکھ ہے, اللہ کا ایک نظام ہے. نیکی کے راستے میں فرمایا سکھ 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 ہے. صاف قرآن کریم میں اعلان کر دیا اللہ نے, وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے سرپرست ہے, نیک لوگوں کے ذمہ دار ہے. اللہ کی سرپرستی میں آ کر کو تو دیکھو, زندگی گزارنے کا مزہ آ جائے گا, سکون کی تہ جم جائے گی دلوں پر. اللہ کی غیبی مدد اس کے ساتھ ہوگی, اس کے سب کام اللہ ایک طرف کر دے گا, سکیڑ دے گا, ایک راستے سے اس کے سارے کام بنا دے گا. اور اگر اللہ کو ناراض کیا تو اس کے سب کام بکھیر دے گا. ایک کام یہاں ہوگا تو دوسرا کام وہاں ہوگا, یہ 2 کام ہو جائیں گے تو آگے 4 کام نظر آئیں گے.
یہ 4 کام ہو جائیں گے تو آگے 8 کام نظر آئیں گے. پریشانی، بے چینی، حالات، تکلیف، تڑپنا، بے چین ہو جانا، افسوس کرنا، اور زندگی اسی میں گزارے گا کہ شاید اب لائف سنور جائے گی. میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں گناہ کے راستے میں لائف نہیں سنورے گی. جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ اگر وہی گناہ کے راستے میں چلتے رہتے کبھی ان کی لائف نہیں سنورتی، کبھی ان کی قبر سے خوشبو نہیں آتی. یہ ایک ہی اسٹیج پہ ان کے انتقال پر مولانا طارق جمیل صاحب، پیر ذوالفقار صاحب، مولانا منظور مینگل صاحب آپ کو نظر نہیں آتے. اور یہ ہندوستان کا اتنا بڑا طبقہ ان کے انتقال پہ کبھی روتا نہیں. اور ابھی یہ جو روزانہ 600 لوگ ایصال ثواب کرنے ان کی قبر پر آتے کبھی نہیں آتے، اور ان کی قبر سے کبھی خوشبو نہیں آتی. پوری زندگی نام کما لیتے، عزت کما لیتے، شہرت کما لیتے، لیکن بے چینی میں گزارتے. یو ٹرن جو لیا، سب سے پہلی بات کہی کہ مجھے اب سکون ملا ہے. ساری محنت بندہ سکون کی کرتا ہے، مالدار ہو غریب ہو، محنت سکون کی ہے، اور زندگی سکون کے خلاف ہے. سمجھتا ہے پیسہ آئے گا تو سکون ملے گا. ارے یہ مالدار لوگ خودکشی نہیں کرتے، سب سے زیادہ مالدار خودکشی کر رہے ہیں. صرف پیسے سے سکون میں، پیسے سے کیا لے سکتے ہیں ہم؟ نرم بستر خرید سکتے ہیں، میٹھی نیند خرید سکتے ہیں، دوائی خرید سکتے ہیں، شفا خرید سکتے ہیں، قرآن شریف لے سکتے ہیں، کیا حافظ قرآن بن سکتے ہیں؟ ڈاکٹر کی کتابیں خرید سکتے ہیں، کیا ڈاکٹر انجینئر بن سکتے ہیں؟ اے سی لے سکتے ہیں جس سے چمڑی کو ٹھنڈک پہنچے، کیا پیسے سے ہمارے دل کو ٹھنڈک پہنچ سکتی ہے؟ نہ. اگر ہم نیک بن جائیں گے تو اللہ کی سرپرستی میں آ جائیں گے، اللہ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے گی، اور زندگی گزارنے کا بہت مزہ آئے گا. میرے یارو بہت مزہ آئے گا، بہت مزہ آئے گا. ایک مزہ ہے جس طرح پھل فروٹ کا، ڈرائی فروٹ کا، آئس کریم کا، یہ کھانے کا اپنا مزہ ہے، اسے زندگی گزارنے کا بہت مزہ ہے. یہ پوچھو اللہ والوں کو کتنا مزہ ہے. ہمیں وہ مزہ نصیب نہیں ہوتا. وجہ کہ اللہ سے ہٹ کے زندگی گزار، کہیں اور کامیابی تلاش کر رہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں پکار کے کہہ رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، سنو سنو، صرف اور صرف اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. یار آپ مچھلی کو باہر نکال کے ویسو گھما رہے ہو، پانی سے باہر نکال کے، ویسو پہ مچھلی کو سکون ملے گا؟ اس کو پانی چاہیے. تو ایک مومن کو دنیا میں سکون مل جائے گا؟ کہا نا 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 نا، اس کو تو اللہ کی یاد چاہیے، اللہ کا ذکر چاہیے، اللہ کا گھر چاہیے، تب مومن کو سکون ملے گا. اگر ہم اللہ کے ہو جائیں گے، اللہ ہمارے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے سرپرست ہے. ہم گناہ کرتے کرتے اللہ کی سرپرستی سے نکل جائیں، گناہ کرتے کرتے اللہ کی ذمہ داری سے نکل. اللہ کے ہو کر تو دیکھیں، پھر دیکھیں وہ کیا دام لگاتا ہے، کیا زندگی گزارنے کا مزہ دیتا ہے. کس شان کے ساتھ دنیا سے جاؤ گے، قبر میں رکھتے ہی شاید کیڑوں کی مجال نہیں ہوگی کہ آپ کو ٹچ کر سکے. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. قبر کو تا حد نگاہ وسیع کرے گا، جنت کی کھڑکی کھولے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی لائف سنور جائے گی. اور اگر اللہ کو ناراض کر کے، ہیرو کے، کرکٹروں کے طریقے پر چل کر کے اگر کامیابی تلاش کی، آپ لکھ کے رکھ دینا، نہ دنیا ہاتھ میں آئے گی نہ آخرت ہاتھ میں آئے گی. سایہ کبھی کسی کے ہاتھ میں آتا ہے؟ سائے کو کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے؟ سائے کو ہاتھ لگانے چاہو سایہ آگے چلا جائے گا. یہ دنیا سایہ ہے، یہ مغل کے بادشاہوں کے ہاتھ میں بھی نہیں آئی، میرے اور آپ کے پردادا کے ہاتھ میں بھی نہیں آئی. تو کیا لگتا ہے میرے اور آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی؟ نہ نہ. کفن میں جیب بھی نہیں ہوگا، نہ قبر میں الماری بھی نہیں ہوگی، نہ موبائل ساتھ جائے گا، نہ یہ کپڑے جائیں گے، نہ یہ ٹوپی جائے گی، نہ یہ جوتے جائیں گے. آفس کی نہ دکان کی بات تو بہت دور کی، وہ تو بچوں کے پاس چلا جائے گا. ہمارے تو مرن داخلے بن جائیں گے، تو ہمارے وہ دستاویز کا نام چینج ہو جائے گا کہ دیکھو یہ میرے ابا کا مرن داخلہ ہے، وہ چلے گئے دنیا سے، ہمارے نام پہ کر دو. یہ ہوا پہلے، یہ ہوگا ہمارے ساتھ، یہ ہوا مغل کے بادشاہوں کے ساتھ. تو سایہ کبھی کسی کے ہاتھ میں آتا ہے؟ کبھی نہیں آتا. سایہ کو پکڑنا ہو تو کیا کرو؟ کہ اس بندے کو ہی پکڑ لو، تو آپ کو نیچے دکھے گا کہ سایہ اس کے ہاتھ میں. ابھی بھائی ان کا سایہ ہے تو وہ تو میرے ہاتھ میں نہیں آئے گا، تو میں ان کے ہاتھ پہ ہی ہاتھ رکھ دوں تو آپ کو نیچے بتائے گا کہ بھائی میرے سایہ کو پکڑا ہوا ہے. تو اللہ پہ ہاتھ رکھ دو تو دنیا قدموں میں آ جائے گی.
اور اگر اللہ پہ ہاتھ نہیں رکھا، اللہ کو راضی نہیں کیا، دنیا کو مقصد اور ٹارگٹ بنایا، لکھ کر رکھ دو، 2 کام بناؤ گے 4 کام بگڑیں گے، 4 کام بناؤ گے 8 کام بگڑیں گے۔ یہ پریشانی، یہ حالات، یہ تکلیف، یہ گھر میں اثرات، یہ عاملوں کے چکر اور یہ زندگی کی پریشانیاں۔ اور اللہ سے دوستی کرو گے، نیک بن جاؤ گے، اللہ کی سرپرستی میں آ جاؤ گے، زندگی گزارنے کا مزہ آ جائے گا، حیاتاً طیبہ نصیب فرمائیں گے، پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیں گے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ سو رہی ہے، عبادت کر کے تھک گئی، اب سو رہی ہے، چور آ گیا، اس کو کچھ نہ ملا، ایک چادر دکھی، وہ لے کر چلا گیا۔ گھر کے دروازے پر گیا تو نابینا ہو گیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، گھبرایا، چادر اس نے وہیں رکھ دی، اور باہر جب جیسے ہی چادر رکھی تو آنکھوں کی بینائی آ گئی۔ پھر دروازے کے باہر نکلا تو غیبی آواز آئی، ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگ رہا ہے۔ رابعہ نے تار مجھ سے جوڑی ہے، دوستی مجھ سے کی ہے، صلح مجھ سے کی ہے۔ اتنا آسان ہے رابعہ کی چوری کرنا؟ آپ کو معلوم نہیں کہ رابعہ سوئی ہوئی ہے تو اس کا دوسرا دوست جاگ رہا ہے، اللہ جاگ رہا ہے۔ اللہ کو کبھی نیند نہیں آتی، کبھی اونگ نہیں آتی، کیا بات ہے؟ رابعہ بصریہ نے کون سے کیمرے لگائے تھے؟ اللہ کو اپنا بنایا تھا تو زندگی میں سکون تھا۔ ایک بادشاہ کے محل کے سامنے ایک بڑھیا کی جھوپڑی تھی، اللہ والی تھی، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط تھا، تو اس کی جھوپڑی تھی۔ بادشاہ کو اپنے محل کا رینوویشن کرنا تھا، محل کو بڑا کرنا تھا۔ اس نے 2-3 دفعہ بندوں کو بھیجا کہ اس کو کہو کہ بھائی جھوپڑی ہمیں دے دے، قیمت لے لے۔ اب جب بھی جاوے تو بڑھیا نظر ہی نہیں آوے۔ وہ اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں 2-3 مہینے کے لیے گئی ہوئی تھی، تو بادشاہ نے پولیس والے کو کہا اس کا گھر کھولو، گھر کھول کے دیکھو کوئی چیز ہے؟ پولیس والے نے کہا بادشاہ سلامت، اس کے گھر میں تو کچھ بھی نہیں، یہ تو بیچاری ویسے ہی مفلس عورت تھی، غریب عورت تھی، اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا اس کا جھوپڑی توڑ دو۔ جھوپڑی توڑ دی، تیزی سے کام شروع ہوا اور وہ شاہی محل بن گیا بہت بڑا۔ بڑھیا جب 3 مہینے کے بعد آئی تو آ کر دیکھتی ہے کہ یہاں تو بادشاہ کا محل بنا ہوا ہے۔ قریب میں ایک آدمی سے پوچھا کہ میری جھوپڑی کہاں گئی؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت نے آپ کو تلاش کیا، آپ نہیں ملے تو اس نے آپ کی جھوپڑی گرا دی۔ ذرا دھیان سے سننا، اس نے اپنی جھوپڑی گرا دی۔ اللہ اکبر، کچھ نہیں کیا بڑھیا نے، اوپر دیکھا اور کہا اللہ میں یہاں نہیں تھی، تو تو یہاں تھا نا، میں نہیں تھی یہاں، آپ تو یہاں تھے نا۔ اس کی زبان سے یہ جملے کا نکلنا تھا، دھڑام سے بادشاہ کی پوری عمارت گری ہے، پورا شاہی محل گرا ہے۔ جب بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے پھر زندگی گزارنے کی مزہ آتی ہے، پھر چین، سکون، اطمینان، امن و امان، سب کام بن رہے ہیں، زندگی گزارنے کا مزہ آ رہا ہے۔ تو تھوڑا اللہ سے دور ہٹا کیا، اب بے چینی، پریشانی، صرف دماغ لگا رہا ہے، یوں کروں گا کام بنے گا، لکھ کے رکھ دے نہیں بنے گا۔ سب سوئچیں چینج کر رہا ہے، سب سوئچیں چینج کر رہا ہے۔ بھئی کیا ہوا، کیوں سوئچ چینج کر رہے ہو؟ بھئی لائٹ شروع نہیں ہو رہی ہے۔ بہت کچھ کیا، مین سوئچ چینج کر لی، بہت خرچہ کیا۔ اچھے ماہر آدمی کو بلایا، اس نے کہا بھائی صاحب نہ سوئچ چینج کرنی تھی نہ مین سوئچ چینج کرنی تھی، اتنا تھا کہ مین سوئچ کا تھوڑا سا وائر ہل گیا تھا، خرچہ کیا ہوگا؟ بولے کیا خرچہ ہوگا، کوئی خرچہ نہیں۔ اس نے ایک وائر فیڈ کر دیا، دیکھو لائٹ آ گئی، سر پکڑ کے بیٹھ گیا، 2 مہینے سے محنت کر رہا ہوں، سوئچ چینج کر رہا ہوں۔ ماہر آدمی نے بتایا کہ صرف وائر ڈھیلا ہوا تھا، بس یہی ہوا ہے۔ گھر چینج کریں گے سکون ملے گا، گاڑی چینج کریں گے سکون ملے گا، موبائل چینج کریں گے سکون ملے گا، میرے عزیز نہیں ملے گا۔ وہ تو اللہ کے ساتھ کی جو مین سوئچ ہے نا، اس کا وائر صرف ڈھیلا ہو گیا، تو کیسے فیڈ ہوگا؟ توبہ، ابھی ہو جائے گا 10 سیکنڈ میں۔ اے اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا، معافی چاہ، معاف کر دے۔ کپڑا گندا ہو گیا،
لانڈری میں دھونے کے لیے دیا, 2 دن کے بعد آیا, ایسا لگا کبھی گندا ہی نہیں ہوا تھا. یہ فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کبھی کیا ہی نہیں. میرے اور آپ کے اللہ بڑے مہربان ہیں, بڑے رحم کرنے والے, بڑے معاف کرنے والے, اپنے بندوں سے بڑا پیار کرنے والے. کبھی بھی اپنے بندوں کو بے چین نہیں دیکھنا چاہتے. اگر بے چین دیکھنا چاہتے تو مجھے اور آپ کو ایمان نہیں دیتے, یہ جنت کے 8 دروازے نہیں بناتے, یہ اللہ کے راستے کی محنت نہیں چلاتے, یہ مسجد وار جماعت نہیں بٹھواتے, یہ اللہ والوں کو دنیا میں زندہ نہیں رکھتے. یہ اللہ والوں کا ہونا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہماری اصلاح چاہتا ہے. یہ مسجد وار جماعت بتا رہی ہے کہ اللہ ہمارے اندر دینداری چاہتا ہے. ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم مسجد وار جماعت میں بیٹھتے ہیں, ہم گش میں جاتے ہیں. مولانا ہماری مسجد میں مسجد وار جماعت بیٹھتی ہے, گش میں ساتھی جاتے ہیں, 3 دن کی جماعت جاتی ہے, اس سے تجھے کیا فائدہ؟ وہ لوگ تو کماتے بھی ہے, اس سے تو تیرا گھر چلتا نہیں ہے. وہ لوگ تو کھانا بھی کھاتے, اس سے تو تیرا پیٹ بھرتا نہیں ہے. تیرے پیٹ میں درد ہو اور مسجد اور جماعت والے دوائی پی لے تو تیرے پیٹ میں اچھا ہو جائے گا. ان کے کوئی کام سے تیرا کام نہیں بن رہا ہے. یاد رکھنا وہ اپنی قبر میں جائیں گے, تو اپنی قبر میں جائے. اللہ نے ان کو ان کی تیاری کے لیے کہا, تجھے تیری تیاری کے لیے کہا. تو میرے عزیزو بس ضرورت اس کی ہے جنید جمشید کی طرح یوٹن لو اور سکون بھی دیکھو, زندگی گزارنے کا مزہ بھی دیکھو. میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں, نہیں صرف آپ سے کہہ رہا ہوں, اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں. کرو گے تو مزہ آئے گا, 2 دن بعد بھول جاؤ گے تو اللہ دنیا کے حوالے کر دے گا, اپنے حال پہ چھوڑ دے گا. جا, تجھے میری سرس پرستی میں نہیں آنا, دنیا کا مزہ چکھ لے جا. بے چین ہو جاؤ گے, پریشان ہو جاؤ گے, تڑپ جاؤ گے. اور اگر اس کے ہو گئے, آہا ہا, مزہ ہی مزہ ہے. کیا لکھا ہے؟ یار قربت دیدارہ دوری مدے, یار شبرا روز مہجوری مدے. لکھا ہے پیارے اللہ جس نے آپ کے تعلق کا مزہ چکھ لیا ہو اسے کبھی دور مت کرنا. جس نے رات کی عبادت کی چاشنی چکھ لی ہو اس کو کبھی محروم نہ کرنا. ہم نے تو کھانوں کے مزے چکھے, بارانڈی کے مزے چکھے, دوستوں کے ساتھ گھومنے کے مزے چکھے. ہم نے کہاں مسلح کا مزہ چکھا ہے, جوانی اللہ پہ فدا کرنے کا مزہ کہاں چکھا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور کچھ ایک دن دنیا سے جانا ہے اس کا احساس عطا فرمائے. جانا ہے نا, کون کون ہے اس کو جانا ہے دنیا سے؟ ہم میں سے کون کون جائے گا؟ سے ہاتھ اٹھاؤ. ڈر تو مجھے بھی لگتی ہے, جانا ہے. پھر ایسی دنیا سے کیا دل لگانا, جہاں نہ ہو ہمیشہ رہنا. اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ کی جو لائف آنے والی ہے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہماری روزیوں میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.